أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما جزا الله عنا محمدا ما هو أهله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سامعین کرام، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں. یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو ہر حالت میں کام کرتا ہے. یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو ہر حالت میں کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مستجاب الدعوات ہونے کے لیے، یعنی کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں. اس کے علاوہ رزق میں فراوانی کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، کاروبار اور تجارت میں ترقیوں کے لیے یہ وظیفہ جو ہے یہ لاجواب اور با کمال وظیفہ ہے. اس کے اثرات جو ہیں وہ لازماً نظر آتے ہیں، اس کے فوائد جو ہیں وہ لازماً حاصل ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ کام کرتا ہے. بس آپ نے اس کو خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے اور مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدے حاصل ہوں گے. آج کل لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں، حضرت بڑی تنگی میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کوئی بندش لگا دی ہے، کاروبار کے اوپر بندش لگ گئی ہے، رزق کے اوپر بندش لگ گئی ہے، تو کوئی نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں. تو ان سب حضرات کے لیے یہ ایک ہی علاج ہے اور ایک ہی نسخہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ جو وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کے مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں اور غموں سے نجات ملے گی اور بے گمان رزق ملے گا. ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا، اس کے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. تو وظیفہ جو ہے آپ نے 2 ٹائم کرنا ہے، صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. اور اول آخر جو ہے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. پھر آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد، معمولات سے فارغ ہونے کے بعد آپ جو ہیں 2 زانو ہو کر قبلہ رو بیٹھ جائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ وظیفہ شروع کریں. اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں اور وظیفہ شروع کریں. وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس کی ایک تسبیح کرنی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جو بھی استغفار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والا استغفار کر لیں، یا جو بھی استغفار آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ والا استغفار کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیونکہ اس کے اندر نہ صرف اپنے لیے جو ہے مغفرت طلب کی جا رہی ہے بلکہ اپنے والدین اور مؤمنین کے لیے بھی مغفرت طلب کی جا رہی ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو سب کے لیے جو ہے مغفرت طلب کی جا رہی ہے، نہ صرف اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور مؤمنین کے لیے. تو یہ استغفار آپ کریں. جو دوسروں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. ایسے لوگوں میں وہ شامل کر دیا جاتا ہے جن کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوت بنا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک تسبیح اس آیت کی کرنے کے بعد، یعنی کہ ایک تسبیح سے مراد 100 مرتبہ پڑھنا ہے. تو ایک تسبیح جو ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس کی کرنے کے بعد ایک تسبیح جو ہے آپ نے درود پاک کی کرنی ہے. درود پاک آپ جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھیں، چاہیں تو جو بھی درود پاک آپ کو پسند ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی مختصر سا اپنا جو ہے درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ نے ایک تسبیح لازماً درود پاک کی کرنی ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ والا درود پاک جو ہے یہ
مختصر سے یہ درود پاک ہے، چاہیں تو یہ والا پڑھ لیں، چاہیں تو جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ تو ایک تسبیح درود پاک کی ہوگی، ایک تسبیح جو ہے وہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس کی ہوگی، ایک تسبیح جو ہے درود پاک کی ہوگی، تیسری تسبیح جو ہے آپ نے کرنی ہے آیت کریمہ کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے ایسے اثرات ہیں، ایسے فوائد ہیں جو ہر حالت میں انسان کو مل کر رہتے ہیں۔ تو آپ نے استغفار جو کرنا ہے وہ آپ نے صرف تسبیح نہیں کرنی بلکہ دل سے استغفار کرنا ہے، دل سے توبہ کرنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں ارشاد مبارک فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو استغفار آپ نے لازمن کرنا ہے۔ جو بھی یہ تسبیحات کرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہوگا، کیونکہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو استغفار کرتا ہے اس کو ہر تنگی سے نجات ملتی ہے۔ ہر تنگی اور مشکل کے وقت جو ہے استغفار کرنا انسان کو نجات کا راستہ دکھاتا ہے، اس کی مشکلات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہر طرح کے غم دور ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا غم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دور ہو جائے گا۔ رزق میں جو ہے فراوانی نصیب ہوتی ہے، ایسی جگہ سے اس کو رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو استغفار اور درود پاک اور آیت کریمہ یہ 3 تسبیحیں آپ نے لازمن کرنی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر طرح کے کام آسان ہو جائیں گے، ہر طرح کی مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ کاروبار جن لوگوں کے ٹھپ ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ترقیاں کریں گے، کاروباروں میں ترقیاں ہوں گی، نفع ہوں گے، تجارتوں میں نفع ہوں گے، رزق جو ہے بے گمان ملے گا۔ یہ 3 تسبیحات جو ہیں اپنے اوپر لازم کر لیں۔ آپ نے ان تسبیحات کو صبح و شام کرنا ہے، کوشش کریں صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کر لیں۔ اگر عصر کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، تہجد کے ٹائم کر لیں، کسی بھی وقت آپ کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ صبح و شام کریں، صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کر لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے ایسے فائدے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور اس کے فوائد لازماً آپ کو حاصل ہوں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا فائدہ لازماً ملتا ہے۔ بس 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور جب بھی استغفار کرنا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے آنکھوں میں سے چند آنسو نکل آئیں، دل سے استغفار کریں، غم بھی دور ہوں گے، مصیبتیں بھی دور ہوگی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، رزق میں فراوانی بھی ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ 3 تسبیحات اپنے اوپر لازم کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر مصیبت جو ہے آفت جو ہے وہ دور ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہوگی، اور دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ جو دوسروں کے لیے استغفار کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ صبح شام ایک تسبیح کریں گے، 200 مرتبہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز تھوڑے عرصے کے اندر جو ہے آپ خود اس کے اثرات کو محسوس کریں گے، اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، رزق کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، دولت کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، بے گمان رزق ملنا شروع ہو جائے گا، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ جو لوگ حضرات جو ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں ہمارے پر بندش لگی ہے، اس وہم سے نجات حاصل کریں، بندش کوئی نہیں لگا سکتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہم رزق تنگ دستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں، تو ان سے نجات حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور آیت کریمہ جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، یہ نہایت ہی قیمتی دعا ہے۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے نہ صرف اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بلکہ ہر طرح کے دکھ درد اور غموں سے اس کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ لازماً ہر کسی کو شیئر کریں، اور اس وظیفے کی اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، جو چاہے اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اور لازماً اس وظیفے کو کرے، نہ صرف خود کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرے، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اگر کوئی توبہ استغفار کر کے
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو آپ کو بھی اس میں سے اجر ملے گا۔ اگر اس کی کوئی مشکل اور پریشانی دور ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بھی دور ہوگی۔ اگر آپ اس کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا پہلے قبول ہوگی۔ تو دوسروں کے لیے استغفار کریں اور درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ نہ صرف خود آپ کریں بلکہ اپنے دوست، احباب، فیملی ممبران سب کو یہ وظیفہ شیئر کریں، انشاءاللہ العزیز جو بھی اس وظیفے کی پابندی کرے گا آسانی کی زندگی گزارے گا، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔